عید مباہلہ ہے یہ برکت کا روز ہے، کھلا کے کائنات کی رحمت کا روز ہے۔ نازل ہوئی ہیں آیتیں قرآن پاک کی، یہ پنجتن کی خاص فضیلت کا روز ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ عید مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ حضرات اسے عید کا نام کیوں دیتے ہیں؟ اس دن کیا ہوا تھا؟ آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم ان سب سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ میں سکون کی زندگی بسر کرنے لگے اور کفار سے معاہدے کے بعد جنگ بندی ہو گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا مکمل موقع مل گیا۔ آپ نے مختلف علاقوں میں بادشاہوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے خطوط بھیجے۔ دنیا میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اخلاق سے متاثر ہو کر یہ جان گئے تھے کہ محمد سے بڑھ کر کوئی بہتر انسان دنیا میں نہیں ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو الباقی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوگا، اور جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یقیناً یہ بات سچ ہے۔ یمن کے قریب نجران ایک علاقہ ہے جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ جب پیغام حق وہاں تک پہنچا اور آپ نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو وہاں کے بادشاہ نے قبول نہیں کیا اور کہا ہم جا کر پہلے تصدیق کریں گے کہ ہماری کتابوں میں آخری نبی کی جو نشانیاں ہیں وہ اس میں پوری ہوتی ہیں یا نہیں، پھر ہم تسلیم کریں گے۔ اس نے وہاں کے بڑے بڑے عالم دین کو مدینہ روانہ کیا کہ جا کر دیکھیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں۔ ان کی کتابوں میں جو نبی کی نشانیاں تھیں ان میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ آخری نبی نہایت سادگی سے زندگی گزاریں گے۔ اہل نجران جب مدینہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا کہاں ہے تمہارے بادشاہ محمد کا محل؟ لوگوں نے کہا محل؟ وہ تو ایک چھوٹے سے مٹی کے گھر میں رہتے ہیں۔ وہ کوئی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں جو مٹی پر سوتے ہیں اور سادگی سے رہتے ہیں۔ یہ سن کر اہل نجران بہت متجسس ہو گئے۔ کہا کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ محمد ہیں کون؟ لوگوں نے کہا محمد سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ مسجد نبوی میں جاؤ، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ اہل نجران مسجد نبوی میں آئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ انہوں نے ایک انتہائی سادہ لباس پہنا ہوا ہے جو جگہ جگہ سے پھٹا تھا، اس پر جا بجا پیوند لگے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا نور تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ بالآخر وہ مزید آگے آئے اور فرمایا کہ تم محمد ہو؟ آپ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ انہوں نے سوچا یہ ساری نشانیاں تو ہماری کتابوں میں آخری نبی کی ہیں۔ اہل نجران نے حضرت محمد سے پوچھا آپ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی برحق تھے اور وہ جو پیغام لے کر آئے تھے میں وہی پیغام آگے پڑھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے جو بغیر باپ کے دنیا میں آئے تھے۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا اس حساب سے تو آدم زیادہ خدائی کے دعوے دار ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ ماں۔ بالآخر 3 دن تک یہ بحث و مباحثہ چلتا رہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دلیل پر دلیل دیتے رہے، لیکن وہ لاجواب ہونے کے باوجود اس بات پر بضد تھے کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانیں ورنہ آپ اور آپ کا دین جھوٹا ہے۔ آخر کار اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ ترجمہ: پس جو حق ثابت ہونے کے باوجود آپ سے اس بارے میں جھگڑا کریں تو ان سے کہہ دیجئے یہ اپنے بچے لائیں ہم اپنے بچے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں ہم اپنی عورتیں لائیں گے، اور یہ اپنے نفس لائیں ہم اپنے نفس لائیں گے۔ جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ لعنت کرے گا۔ اہل نجران نے کہا ہم نے 70-80 سال تک عبادت کی ہے، ہم تمہارے نبی کے لیے بددعا کریں گے، تمہارا نبی نیست و نابود ہو جائے گا۔ پورے مدینے سے لوگ عیسائیوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ہونے والے مباہلے کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ اصل میں مباہلہ کا مطلب ہے نفرین کرنا، ایک دوسرے پر لعن کرنا، یعنی اگر 2 مد مقابل افراد میں سے ایک کہے کہ اگر تم حق پر ہو اور میں باطل پہ ہوں تو اللہ مجھے ہلاک کر دے، اور اگر میں حق پر ہوں اور تم باطل پر ہو تو اللہ تمہیں ہلاک کر دے، یعنی اللہ جھوٹے پر لعنت کرے۔ اس مباہلے کو دیکھنے کے لیے پورا مدینہ جمع ہو گیا تھا۔ اتنے میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اپنے بھائی حضرت علی علیہ السلام، اپنے بیٹے حضرت امام حسن کا ہاتھ تھامے اور حضرت امام حسین کو گود میں لیے آتے دکھائی دیے۔ اہل نجران نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ خاتون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ یہ جو مرد ہے یہ ان کا چچا زاد بھائی ہے اور ان کا داماد بھی ہے۔ ان کی گود میں جو بچے ہیں یہ ان کی بیٹی کے لخت جگر حسن اور حسین ہیں۔ جب اہل نجران نے ان پنجتن پاک کے سادہ لباس اور پر نور چہروں کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کے سب سے بڑے عالم نے کہا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ بد دعا کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہم پر گر جائیں اور روئے زمین پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد ہم سے مباہلہ نہ کرنا، اے محمد ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اور اس طرح دین کی فتح ہوئی، لوگوں کے سامنے حق سچ ثابت ہوا۔ لوگوں نے جان لیا کہ ان ہستیوں کی کیا اہمیت ہے، اس لیے اس دن کو عید مباہلہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ هو الله الذي